اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 59۔ وعنده اور اسی کے پاس ہے۔ پچھلی آیت میں یہ فرمایا کہ قل لو ان عندي ما تستعجلون، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس ہوتا جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، تو وہ جو عذاب کا معاملہ ہے وہ میں تو میرے پاس نہیں ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اب وعنده اور اسی کے پاس ہے مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں۔ مفاتح مفتاح کی جمع ہے اور چابی کو کنجی کو کہا جاتا ہے، یعنی غیب کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ لا یعلمها نہیں جانتا اسے الا ہو مگر وہی، یعنی اس کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور یہی مضمون دوسرے الفاظ میں اس طرح بیان ہوا لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، سورہ شورى میں، کہ اسی کے قبضے میں ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، جس کے لیے وہ چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ جو رزق کے معاملے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھے ہوئے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، نہیں ہے زمین پر کوئی بھی رینگنے والا جاندار مگر اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ اس لیے ایمان ہونا چاہیے ایک مومن کا کہ جو کچھ بھی ہے، رزق کا معاملہ ہے، غیب کا معاملہ ہے، اس کا تعلق سراسر اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مَا فِي الْبَرِّ جو خشکی میں ہے، وَالْبَحْرِ اور تری میں ہے۔ تو اسی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بحر و بر، رطب و یابس وغیرہ الفاظ احاطہ مضمون کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اب یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ علم الہی کی وسعت اور اس کے احاطے کے بیان کے لیے ایک نہایت موضوع تقریر پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی اس وسعت کا اعتقاد ہی ہے جو اہل ایمان کے اندر کامل تفویض، یعنی سارے معاملات کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور کامل اعتماد اللہ کی ذات پر، اور کامل رضا بالقضاء، یعنی جو اللہ کا فیصلہ ہے اس پہ راضی ہونے کا حوصلہ پیدا کر دیتا ہے انسان میں۔ اس میں معمولی غلط فہمی بھی انسان کے لیے شرک کی راہیں کھول دیتی ہے۔ یہی چیز آخرت پر سچے اور پکے ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے صحیح تصور اور تذکر سے انسان کے اندر وہ خشیت بھی پیدا ہوتی ہے جو زندگی میں اس کو صحیح روش اختیار کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ تو قرآن کے اس بیان سے ان لوگوں کی بھی پوری تردید ہو گئی جو اللہ کے علم کو صرف کلیات تک جانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کلیات کا علم تو اللہ کے پاس ہے، باقی جزیات میں اللہ تعالیٰ نہیں پڑھتے۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تسقط اور نہیں گرتا من ورقۃ کوئی پتا الا مگر یعلمها وہ اسے جانتا ہے، یعنی درخت سے اگر ایک پتا بھی جھڑ رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ولا حبۃ اور نہیں ہے کوئی دانہ فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابس اور نہ کوئی خشک چیز، الا مگر فی کتاب مبین واضح کتاب میں درج ہے۔ تو ہر چیز یہ اللہ کے اختیار میں ہے اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اس باریک بینی کی انتہا ہے جو انسان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ خلق میں سے کسی ایک کو بھی غیبی امور کا علم نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس علم میں سے جتنا چاہتے ہیں پیغمبروں کو باتیں وحی کے ذریعے سے بتلا دیتے ہیں،
باقی اصل جو علم ہے، اس کے خزانے ہیں، وہ اللہ کی ذات کے پاس ہی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا خاصہ بھی ہے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو نجومی، پنڈت، رمال، جفار اور جو اپنی غیب دانی کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ دیکھ کر لوگوں کو ان کی قسمتیں دکھا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو آئندہ پیش آنے والی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، یہ سب جھوٹے اور ٹھگ ہیں۔ ان کے پاس جانا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس چیز سے۔ تو اس لیے اعتقاد اور توکل اور یقین انسان کا اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی توکل کرنے والا ہمیں بنا دے جیسا توکل کا حق ہے اللہ کی ذات پر۔ وما علیہ الا البلاغ۔